ملک کے بالائی حصوں میں شدید برفباری، رابطہ سڑکیں بند ہونے سے سیاح گاڑیوں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ بجلی کا نظام درہم برہم۔ چمن میں 35 سال بعد ہونے والی شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج۔ استور کے بالائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ تک برفباری سے زمینی راستے منقطع۔ ہنزا، نگر، شلاس، بابو سٹوپ، ناران اور مانسہرہ میں بھی ہر طرف برف ہی برف۔ مری میں گزشتہ رات سے برفباری کا سلسلہ تاحال جاری۔ ایکسپریس وے جزوی طور پر بند کر دی گئی۔ شانگلہ میں شدید برفباری کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ گلیات میں برفباری کا دوسرا اسپیل جاری، سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ چترال میں برف نے ٹریفک کا راستہ روک لیا۔ ضلع خیبر کی وادی تیرا کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کے باعث 100 سے زائد گاڑیاں سڑک پر پھنس گئیں۔ 35 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں قدرت کا کرشمہ۔ میران شاہ میں 50 سال بعد تاریخی برفباری، گلیاں اور بازار سفید چادر میں لپٹ گئے۔ رزمک میں برفباری کا راج، بزرگوں کی یادیں تازہ۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی مری اور بالائی علاقوں میں شدید برفباری کی پیش گوئی۔ مظفر آباد میں 9 سال بعد برفباری۔ پنجاب میں موسم سرما کی پہلی بارش نے رنگ جما دیا۔ لاہور سمیت کئی علاقوں میں رات بھر وقفے سے جاری موسلادھار بارش نے خشک سردی کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام آباد میں بارش کی انٹری، کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے خنکی بڑھ گئی۔ بھکر، رحیم یار خان، صادق آباد اور لیا میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ اندرون سندھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم مزید سرد۔ نواب شاہ، جیکب آباد، گھوٹکی اور 7 شریف میں بادل برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات کی بارش سے بجلی کا نظام متاثر۔ گارڈن ٹاؤن، اوان ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بجلی معطل۔ گجومتا، کہنانو، سینٹرل پارک اور سوئے اصل میں بھی سپلائی بند۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات میں اضافہ۔ برفباری کے دوران پاک فوج کی بروقت کارروائی، تیرا سے عارضی انخلا کرنے والے شہریوں کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری۔ 20 پھنسے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج اور مقامی انتظامیہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بحال رکھنے میں مصروف۔ متاثرہ افراد کو خوراک، گرم رہائش اور بنیادی سہولیات کی فراہمی جاری۔ متاثرہ خاندانوں کی نقل مکانی کے لیے ٹرانسپورٹ کا منظم اور بلا رکاوٹ انتظام۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج۔ اجلاس میں اہم قانون سازی ہونے کا امکان۔ اجلاس میں 18 نجی، 11 حکومتی بل منظور کرنے اور پیش کرنے پر غور۔ 24 بل صدر کی جانب سے واپس مشترکہ پارلیمنٹ کو بھیجے گئے۔ 5 بل ایک ایوان سے منظور ہوئے، دوسرے ایوان سے منظور نہیں ہو سکے۔ ان میں جرنلسٹ پروٹیکشن، ڈومیسٹک وائلنس، قومی کمیشن برائے انسانی حقوق شامل ہیں۔ امریکہ نے ایران کی جانب بڑی فورس روانہ کر دی، جنگی بحری جہاز اور طیارے شامل۔ ایئر ون فورس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ میری دھمکی کے بعد ایران نے پھانسیاں منسوخ کر دی تھیں۔ ایران نے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ امریکی فوجی اثاثے مشرق وسطی منتقل ہو رہے ہیں۔ مزید کہا کہ اپریل میں چین جاؤں گا، سال کے آخر میں چینی صدر آئیں گے۔ پیوٹن اور زیلنسکی دونوں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جلد معلوم ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا گرین لینڈ کی سیکیورٹی پر نیٹو سے مل کر کام کرنے کا وعدہ۔ ہمارا ہاتھ ہتھیاروں کے ٹریگر پر ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں جواب دیں گے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل پاکپور کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری طاقت کے حوالے سے غلط اندازے لگانے کا نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں آئے گا۔ غزہ میں امن کمیشن، پاکستان بھی قافلے میں شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس پر 20 عالمی رہنماؤں نے دستخط کر دیے۔ ڈیووس میں تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ مسودے پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے دستاویز کو دستخط کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ بحرین اور مراکش کے رہنما بھی ہمراہ۔ امریکی صدر نے کہا کہ 59 ممالک مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں شامل ہیں۔ کئی عالمی رہنما اس فورم کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مزید کہا کہ حماس نے جنگ بندی پر غیر مسلح ہونے کا وعدہ کیا۔ حماس غیر مسلح نہ ہوا تو تباہ کر دیں گے۔ ہم نے بہت سے ناممکن کام کیے۔
ہم نے مشرق وسطی میں امن کے لیے کوششیں کی. غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت پر تمام ممالک کا شکر گزار ہوں. امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. کہا پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. میں نے دونوں کے درمیان جنگ رکوائی. میں نے 10 ماہ میں 8 جنگیں بند کرائیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے 1 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ سے برطانیہ پہنچ گئے. لیوٹن ایئرپورٹ پر نون لیگی رہنماؤں نے استقبال کیا. وزیر اعظم لندن میں چند روز قیام کریں گے. آئرلینڈ کا غزہ امن بورڈ سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار. نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس کا کہنا ہے کہ دستخط کی تقریب میں جو دیکھا وہ ابتدائی امن بورڈ منصوبے سے مختلف ہے. اقوام متحدہ نے جس منصوبے کی توسیع کی اس میں غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے بورڈ بنانا تھا. اب کی تجاویز میں غزہ کا ذکر بھی نہیں اور پیوٹن کی شمولیت بھی ہے. ٹرمپ امن بورڈ میں سنگین خطرات کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں. ہمیں امن بورڈ میں شامل ہونے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلاول بھٹو کی عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر ملاقات. ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو. بلاول بھٹو سے صدر ورلڈ بینک اجے پال سنگھ بنگا کی بھی ملاقات. پاکستان میں رہائش اور صفائی نکاسی آب کے منصوبوں سے متعلق بات چیت. ریسکیو ٹیمیں اندر کیوں نہیں گھس سکیں؟ 2 گھنٹے کے بعد تھوڑی آگ بجھائی جاتی ہے. دیکھیں فوری طور پر اس کی تحقیقات جوڈیشل انکوائری کے تحت ہونی چاہیے. ہم تو یہ پلان بنا رہے ہیں کہ اس کا تعین کس کے سر پہ تھوپا جائے. ہم یہ تعین تھوڑی کر رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہیں. ذمہ داروں کا تعین چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کمیشن بنائیں اور اگر سیاسی طور پر جو الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں ان سب کو اس میں شامل کر لیں. کیونکہ لوگ جو میرے پاس لواحقین آئے ہیں یہ کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کے بغیر ہم نہیں مانیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ. نیوز کانفرنس میں کہا کہ لواحقین لاشیں لینے بیٹھے ہیں. یہاں سیاست ہو رہی ہے. میرے نزدیک یہ وقت لوگوں کو ریسکیو کرنے کا ہے, سیاست کرنے کا نہیں. اگر سیاست کرنی ہو تو ہم سے بڑھ کر کون سیاست کر سکتا ہے. سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کروں گا. لواحقین کی آہیں اور سسکیاں رک نہیں رہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سانحے کا ذمہ دار کون ہے. لواحقین کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے. لواحقین خود پہنچ کر اپنے پیاروں کی باقیات جمع کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سے کہوں گا کہ کراچی منتظر ہے. آپ دیکھیں کس نے زیادتی کی ہے. سیٹ سے ہٹانے کی دھمکی مت دو. ہٹانا ہے تو ہٹا دو. سانحہ گل پلازا میں جام بھگ افراد کی تعداد 67 ہو گئی. 15 لاشوں کی شناخت کر لی گئی. 9 کی شناخت DNA سے کی گئی. گل پلازا سرچ آپریشن آخری مراحل میں داخل. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں کہ پوری عمارت کلیئر کر دی گئی ہے. چند افراد مسنگ ہیں, ان کی تلاش جاری ہے. اگلا مرحلہ ٹیکنیکل ٹیم کا ہوگا. SBCA نے کہا تو عمارت کو منہدم کر دیا جائے گا. سندھ حکومت کا ایکشن. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میونسپل کمشنر کو عہدے سے ہٹا دیا. گریڈ 20 کے افسر افضل زیدی کو SNGDA رپورٹ کرنے کا حکم. سمیرہ حسین کو میونسپل کمشنر کا عارضی چارج دے دیا گیا. سانحہ گل پلازا. لاپتہ فیصل کے ورثاء کی آنکھوں میں انتظار بس گیا. 40 سالہ شہری کراکری کی دکان پر 10 برس سے کام کر رہا تھا. 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا, گھر کا واحد سہارا. فیصل نے اپنے بھائی عمیر سے آخری کال میں کہا کہ اگر میں نہ بچ سکا تو میرے بچوں کا خیال رکھنا. ابرار گاہک کو بچانے دوبارہ دکان پر گیا, لوٹ کرنا آیا. سانحہ گل پلازا میں 18 سالہ ابرار اکرم بھی لاپتہ. 7 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر. بھائیوں بلال اور شہریار کے ساتھ اسی دکان میں نوکری کرتا تھا. آگ کے دوران شہریار نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر جان بچائی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 21.5 ارب روپے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی بحالی سے متعلق اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کی سڑکوں کی بحالی سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی کے 7 اضلاع میں 400 سڑکوں پر پیش ورک 9 کی مکمل تعمیر نو ہو چکی.
वज़ीर आला सिंध की KMC को कराची की 26 बड़ी सड़कों की बहाली की हिदायत। सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइट्स पर 8.53 अरब रुपए के मंसूबों की भी मंजूरी। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा गिरफ्तार। सेरेना चौक से ईमान मज़ारी को हिरासत में ले लिया गया। दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रवाना। हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद अली गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जजा भी हमरा। वकला की बड़ी तादाद भी हमरा हाई कोर्ट से रवानगी के मौके पर मौजूद। कराची मनोड़ा समंदर में कश्ती उलटने से हादसा, 10 अफराद डूब गए, 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 4 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कनाडा और अमेरिका के दरमियान तवील अरसे से शराकतदारी कायम है, लेकिन कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की अमेरिका पर तनकीद। बोले, कनाडा की खुद मुख्तारी और तरक्की का दारोमदार किसी दूसरे मुल्क पर नहीं बल्कि अपने ऊपर है। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पहली बार आज अमारात में होंगे। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन के लिए हिफाजत की ज़मानतों की शराइत को आखिरी शक्ल दे दी गई है और जंग के बाद मुआशी बहाली के लिए एक मुआहिदा आखिरी मराहिल में है, जिसके बेशतर हिस्सों पर इत्तफाक पाया जाता है।